السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ سفیرہ کا نام اس کی ماں نے بڑے چاؤ سے رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئی تو ساری رات بارش ہوتی رہی اور صبح کے وقت آسمان ایسا صاف تھا جیسے کسی نے دھو کر چمکا دیا ہو۔ ماں نے سوچا تھا کہ یہ بچی بھی اسی طرح روشن اور پاک رہے گی، مگر کبھی کبھی ماں کی دعائیں اور اولاد کے ارادے مختلف سمتوں میں چلے جاتے ہیں اور وقت کا دریا انہیں اتنی دور لے جاتا ہے کہ واپسی کا راستہ یاد بھی نہیں رہتا۔ سفیرہ کا گھر شہر کی اس گلی میں تھا جہاں دیواریں اکثر سیلن سے بھری رہتی تھیں، چھت پر بارش کا پانی ٹپکتا تھا اور باہر کی گلی میں وہ مہک تھی جو غریبی کے ہر محلے میں یکساں ہوتی ہے۔ اس کی ماں ایک معمولی عورت تھی جو دوسروں کے گھروں میں کپڑے سی کر اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی تھی۔ باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا تھا۔ کسی بیماری نے لیا یا قسمت نے، یہ بات سفیرہ کو کبھی صحیح طریقے سے سمجھائی نہیں گئی۔ بس اتنا معلوم تھا کہ باپ نہیں ہے، اور جہاں باپ نہ ہو وہاں دنیا اپنی زبان بہت جلدی کھول لیتی ہے۔ سفیرہ بچپن سے ہی غیر معمولی تھی، یہ بات اس کی ماں بھی جانتی تھی، محلے کی عورتیں بھی اور اسکول کی استانی بھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی کشش تھی جو عمر کے ساتھ اور گہری ہوتی جاتی تھی۔ آنکھیں بولتی تھی، مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو سامنے والے کو بے اختیار کر دیتا تھا، اور اس خوبصورتی کے ساتھ ایک تیز دماغ بھی تھا جو ہر بات کو فوری طور پر پکڑ لیتا اور اپنے مطلب کا نتیجہ نکال لیتا۔ مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سفیرہ کے حصے میں جو دنیا آئی تھی وہ تنگ، تاریک اور طنز سے بھری ہوئی تھی۔ جب وہ اسکول سے واپس آتی تو محلے کی لڑکیاں اس کے جوتوں پر نظریں ڈالتی، کبھی کوئی اس کے لباس پر ہنستا، کبھی کوئی یہ کہہ دیتا کہ باپ کے بغیر کی لڑکی ہے نا، اس کا کیا ٹھکانا۔ یہ باتیں سن کر سفیرہ کبھی رویا نہیں کرتی تھی، بلکہ اندر ہی اندر ایک ایسی آگ روشن ہو جاتی تھی جو اسے جلاتی نہیں تھی بلکہ پگھلاتی تھی، اور اس پگھلنے میں کچھ ایسا ڈھلتا جاتا تھا جسے ضد کہتے ہیں۔ وہ ضد جو آہستہ آہستہ اس کی ہڈیوں میں اتر گئی تھی کہ ایک دن وہ اتنی اونچی ہوگی کہ لوگ یہی اس کی طرف دیکھیں گے اور نظریں نیچی کر لیں گے۔ یہ ضد غلط نہیں تھی، خواب دیکھنا غلط نہیں ہوتا، اونچا اٹھنا چاہنا برا نہیں ہوتا، مگر سفیرہ کے دل میں جو خواہش پلتی رہی وہ صرف بہتر زندگی کی نہیں تھی، وہ بدلے کی بھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جن لوگوں نے اسے حقیر سمجھا ان کے منہ پر اپنی کامیابی کا تھپڑ مارے، جن آنکھوں نے اسے تن سے دیکھا ان میں رشک اور حسرت پیدا کر دے، اور جس غربت نے اسے روز ذلیل کیا اسے اتنی دور بھاگے کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ وہ جذبہ تھا جو اس کی طاقت بھی تھا اور اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی۔ علی اسی محلے کا لڑکا تھا، گھر چھوٹا تھا مگر صاف تھا، باپ دن رات محنت کرتا تھا اور ماں نے بچوں کو تمیز اور تہذیب کے ساتھ پالا تھا۔ علی میں وہ چمک نہیں تھی جو سفیرہ میں تھی، نہ چہرے کی نہ الفاظ کی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سچائی تھی جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ وہ سفیرہ کو بچپن سے پسند کرتا تھا، اس طرح نہیں جیسے لڑکے کسی خوبصورت چیز کو پسند کرتے ہیں، بلکہ اس طرح جیسے کوئی کسی کو سمجھ لیتا ہے اور پھر اسے قبول کر لیتا ہے، ہر حال میں، ہر کمی کے ساتھ۔ وہ اکثر سفیرہ کو دیکھتا جب وہ گھر کے باہر بیٹھی کسی سوچ میں ڈوبی ہوتی، اسے پتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے، وہ کیا چاہتی ہے اور کہاں جانا چاہتی ہے۔ مگر علی یہ بھی جانتا تھا کہ جس راستے پر سفیرہ کی نظریں جمی ہوئی ہیں وہ راستہ چمکیلا تو ہے، مگر اس میں بہت سے موڑ ہیں جہاں آدمی اپنا آپ کھو دیتا ہے۔ اس نے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، کبھی اشارے میں، کبھی سیدھے لفظوں میں، مگر سفیرہ کبھی اسے وہ توجہ سے نہیں سنتی تھی جو وہ چاہتا تھا۔ وہ ہنس دیتی، بات بدل دیتی یا یوں کرتی جیسے علی نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ سفیرہ کے لیے علی ایک اچھا دوست تھا، ایک قابل اعتماد انسان تھا، مگر وہ اس تصویر میں فٹ نہیں تھا جو اس نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے ذہن میں بنا رکھی تھی۔ اس تصویر میں بڑی گاڑیاں تھیں، بڑا گھر تھا، اونچے لوگ تھے اور وہ خود ان کے درمیان مسکراتی ہوئی کھڑی تھی، اتنی بلند کہ غربت کا دھواں وہاں تک نہ پہنچ سکے۔ علی اس تصویر میں نہیں تھا، اور یہ خلا سفیرہ نے جان بوجھ کر چھوڑا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ وہ کوئی اور رنگ بھرے گی، کوئی اور لمحہ بھرے گا۔ مگر خود سے بھاگنا اور اپنی جڑوں کو کاٹنا ایک ایسا عمل ہے جس کی قیمت ہمیشہ آگے جا کر ادا کرنی پڑتی ہے۔
اور سفیرہ کو اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ وقت ایک عجیب استاد ہے، یہ سبق دیتا ہے مگر کتاب نہیں دکھاتا، راستہ دکھاتا ہے مگر منزل نہیں بتاتا۔ سفیرہ نے وقت سے جو سبق سیکھا وہ یہ تھا کہ اس دنیا میں صرف وہی جیتا ہے جو ہر چیز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا جانتا ہو، اور یہ سبق اس نے کسی کتاب سے نہیں، اپنے ارد گرد کی دنیا سے سیکھا تھا۔ ان لوگوں سے سیکھا تھا جو باہر سے بڑے معزز دکھتے تھے مگر اندر سے کھوکھلے تھے۔ ان عورتوں سے سیکھا تھا جو اپنی خاموشی بیچ کر امیر گھروں میں گھس گئی تھیں، اور ان مردوں سے سیکھا تھا جو دولت کے لیے ضمیر کا سودا کرتے وقت ذرا بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ جب سفیرہ تھوڑی بڑی ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ اس کی خوبصورتی ایک ایسا سرمایہ ہے جو ہر جگہ کام آتا ہے۔ یہ سرمایہ نہ گھستا ہے نہ کم ہوتا ہے، کم از کم ابھی تو نہیں، اور ابھی جو وقت ہے وہی اصل وقت ہے۔ یہ سوچ اس کے ذہن میں جڑ پکڑ گئی۔ اس نے دیکھا کہ جب وہ کسی کمرے میں داخل ہوتی ہے تو نظریں اس پر ٹک جاتی ہیں، جب وہ مسکراتی ہے تو سامنے والا نرم پڑ جاتا ہے، اور جب وہ کچھ مانگتی ہے تو انکار کرنا آسان نہیں رہتا۔ اس طاقت کو اس نے ابتدا میں چھوٹے چھوٹے کاموں میں آزمایا، پھر بڑے مواقعوں پر استعمال کیا، اور آہستہ آہستہ یہ اس کی عادت بن گئی، اور پھر اس کی شناخت۔ شہر کے ان حلقوں میں جہاں پیسہ بولتا ہے اور رشتے بکتے ہیں، سفیرہ نے اپنے قدم جمانے شروع کیے۔ پہلے ایک چھوٹی سی نوکری تھی جہاں اس کے ایک افسر نے اسے آگے بڑھنے کا موقع دیا، مگر اس موقع کی قیمت بھی تھی، اور سفیرہ نے وہ قیمت ادا کی، آنکھیں بند کر کے، یہ سوچ کر کہ یہ پہلی اور آخری بار ہے۔ مگر پہلی بار کے بعد دوسری بار آسان ہو جاتی ہے، دوسری کے بعد تیسری، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان گننا بند کر دیتا ہے، کیونکہ گنتی کرنا درد کو یاد دلاتا ہے، اور درد سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ سفیرہ نے اپنی آواز کو جال بنایا۔ وہ بات کرتے وقت اتنی توجہ دیتی، اتنی غور سے سنتی، اتنے مناسب لمحے پر مسکراتی کہ سامنے بیٹھا شخص سمجھنے لگتا کہ دنیا میں اسے صرف یہی عورت سمجھتی ہے۔ یہ فن اس نے خود سیکھا تھا، کسی نے نہیں سکھایا۔ امیر آدمی اکثر تنہا ہوتا ہے، اس کے گرد لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے مگر کوئی سننے والا نہیں ہوتا، اور جب کوئی سننے والا مل جائے تو وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ سفیرہ نے اس کمزوری کو پہچانا اور اسے بڑی مہارت سے استعمال کیا۔ وہ بڑے بڑے افسروں کی محفلوں میں جاتی، کاروباری لوگوں کے دفتروں میں پہنچتی، سیاست کے قریب رہنے والے لوگوں سے تعلقات بناتی۔ ہر ملاقات میں وہ کچھ نہ کچھ لے کر نکلتی، کبھی کوئی فائدہ، کبھی کوئی معلومات، کبھی کوئی راز جو آگے کام آ سکے۔ وہ لوگوں کی باتیں سنتی اور اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتی، ان کی کمزوریاں نوٹ کرتی، ان کے رشتوں میں دراڑیں ڈھونڈتی، اور پھر اسی دراڑ میں اپنی جگہ بناتی۔ یہ سب وہ بہت چپکے سے کرتی تھی، اتنی مہارت سے کہ اکثر سامنے والے کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اسی دوران اس نے کئی گھروں کو نقصان پہنچایا، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ کسی کی بیوی کو کیا ہوا، کسی کے بچے کیا سہ رہے ہیں، کسی کا گھر کیوں ٹوٹا، یہ سوال اس کے دل میں آتے ہی نہیں تھے، یا شاید آتے تھے مگر وہ انہیں آنے سے پہلے ہی دبا دیتی تھی۔ اس نے اپنے ضمیر کو ایک بند کمرے میں بند کر دیا تھا، تالا لگا دیا تھا اور چابی کہیں پھینک دی تھی، تاکہ کبھی وہ دروازہ کھل کر اسے سوال نہ کر سکے۔ چند سالوں میں سفیرہ کے پاس وہ سب کچھ آنا شروع ہو گیا جس کا اس نے خواب دیکھا تھا، اچھے کپڑے، مہنگی چیزیں، بڑے لوگوں کے دعوت نامے، اور وہ نظریں جن میں رشک اور حیرت دونوں ہوتے تھے۔ محلے کی وہ لڑکیاں جو کبھی اس پر ہنستی تھیں، اب اس کی تصویریں دیکھ کر آہیں بھرتی تھیں۔ وہ عورتیں جو کبھی اس کی ماں کو ترس کی نگاہ سے دیکھتی تھیں، اب اس کے بارے میں حیرانگی سے باتیں کرتی تھیں۔ سفیرہ کو لگتا تھا کہ وہ جیت رہی ہے، کہ وہ وہی کر رہی ہے جو کرنا چاہتی ہے، مگر جو چیز وہ نہیں دیکھ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہر بار جب اس نے کوئی سمجھوتا کیا، اس کے اندر کا کوئی حصہ مر گیا۔ ہر بار جب اس نے کسی کے اعتماد کو توڑا، اس کی اپنی کوئی رگ سوکھ گئی۔ ہر بار جب اس نے کسی کی کمزوری کو ہتھیار بنایا، اس کی اپنی کوئی طاقت کم ہو گئی۔ یہ نقصان باہر سے نظر نہیں آتا، یہ اندر سے ہوتا ہے، آہستہ آہستہ، خاموشی سے، اور جب تک انسان کو احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ سفیرہ کی آنکھوں میں اب بھی وہی چمک تھی جو بچپن میں تھی، مگر وہ چمک اب معصومیت کی نہیں تھی، وہ چمک اب ایک ایسے شعلے کی تھی جو سب کچھ جلانے پر تلا ہوا تھا، خود اپنے آپ کو بھی۔
علی نے کبھی سفیرہ سے یہ نہیں کہا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے احساس نہیں تھا، بلکہ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ سفیرہ ان الفاظ کو سننے کی جگہ پر نہیں ہے۔ جب کوئی انسان ایک خاص دھن میں ہو، ایک خاص منزل کی طرف بھاگ رہا ہو، تو محبت کی آواز اسے سنائی نہیں دیتی، وہ آواز ہوا میں گم ہو جاتی ہے اور کہنے والا اکیلا کھڑا رہ جاتا ہے۔ علی یہ سمجھتا تھا، اس لیے وہ خاموش رہا، مگر خاموش رہنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ دیکھ نہیں رہا تھا۔ اس نے سفیرہ کو بدلتے دیکھا۔ پہلے وہ تبدیلیاں چھوٹی تھیں، کپڑوں میں، بات کرنے کے انداز میں، آنکھوں میں ایک نئی چمک جو پہلے نہیں تھی۔ پھر تبدیلیاں بڑی ہونے لگیں۔ وہ لوگ جن کے ساتھ سفیرہ اٹھنے بیٹھنے لگی تھی، علی انہیں جانتا تھا، ان کی شہرت کو بھی جانتا تھا، ان کے کردار کے بارے میں محلے میں جو باتیں ہوتی تھیں وہ بھی جانتا تھا۔ اور جب اس نے ان لوگوں اور سفیرہ کے درمیان تعلق کو سمجھا تو اس کے دل میں ایک درد اٹھا جسے بیان کرنا آسان نہیں تھا۔ ایک دن اس نے سفیرہ سے سیدھی بات کی۔ وہ شام کا وقت تھا۔ دونوں پرانی گلی کے موڑ پر کھڑے تھے جہاں بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ علی نے کہا کہ سفیرہ، جو تم نے راستہ چنا ہے وہ منزل تک نہیں پہنچ جاتا، یہ راستہ صرف تھکاتا ہے اور آخر میں اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ عزت کبھی جسم کے سودے سے نہیں ملتی، یہ تو مٹی ہے جو ہاتھ میں آتے آتے پھسل جاتی ہے۔ سفیرہ نے اسے غور سے سنا، پھر ہلکا سا مسکرائی، وہ مسکراہٹ جو اب اس کے چہرے پر ہمیشہ رہتی تھی، مصنوعی حساب کی ہوئی، اور کہا، علی، تم ابھی تک کسی پرانی سوچ میں جی رہے ہو۔ دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ تم نے کیا کیا، دنیا یہ دیکھتی ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ گاڑی دیکھتی ہے، لباس دیکھتی ہے، بنگلہ دیکھتی ہے، بینک بیلنس دیکھتی ہے، باقی سب باتیں غریبوں کی تسلی ہیں۔ علی کو یہ الفاظ سن کر ایسا لگا جیسے کسی نے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو، نہ اس لیے کہ سفیرہ نے اسے تکلیف دی تھی، بلکہ اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ سفیرہ واقعی یقین کر چکی ہے، جو وہ کہہ رہی ہے یہ دکھاوا نہیں تھا، یہ اس کا سچ بن چکا تھا، اور جب کوئی غلط چیز کسی کا سچ بن جائے تو پھر اسے واپس لانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ علی نے اس کے بعد بھی کئی بار کوشش کی، کبھی آہستگی سے، کبھی سختی سے، کبھی خاموشی سے، صرف موجود رہ کر، مگر سفیرہ ہر بار اسے اسی طرح سے دیکھتی جیسے کوئی پیچھے رہ جانے والے کو دیکھتا ہے، ترس کے ساتھ نہیں بلکہ بے توجہی کے ساتھ۔ علی جانتا تھا کہ سفیرہ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہے، وہ بچپن کے زخم جو بھرے نہیں تھے، وہ تنہائی جو باپ کے جانے کے بعد آئی تھی، وہ طنز جو سالوں تک سہا تھا، یہ سب اس کے اندر ابھی بھی زندہ تھا، مگر وہ یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ سفیرہ نے ان زخموں کا علاج درد محسوس کر کے نہیں کیا، بلکہ ان کے اوپر غرور کی ایک موٹی تہ چڑھا لی تھی، جھوٹ کی ایک چادر اوڑھ لی تھی اور گناہ کو اپنی ڈھال بنا لیا تھا۔ علی کو نفرت نہیں آئی، یہ اس کی سب سے بڑی مجبوری تھی، اور شاید اس کی سب سے بڑی خوبی بھی۔ شہر کی بڑی محفلوں میں ایک وقت ایسا آتا ہے جب کوئی نیا چہرہ اچانک ہر طرف نظر آنے لگتا ہے، ہر دعوت میں، ہر تقریب میں، ہر اس جگہ جہاں پیسہ اور طاقت ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ سفیرہ کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ چند سالوں کی محنت، چند سالوں کے سمجھوتوں اور چند سالوں کی بے درد حکمت عملی کے بعد وہ ایک ایسا نام بن گئی جسے لوگ جانتے تھے، جس کے بارے میں باتیں ہوتی تھیں، جس کی موجودگی کسی بھی محفل کو ایک خاص رنگ دے دیتی تھی۔ اس کا لباس بدل گیا تھا، چال بدل گئی تھی، بات کرنے کا انداز بدل گیا تھا، وہ اب اس طرح نہیں چلتی تھی جیسے کسی غریب محلے کی لڑکی چلتی ہے، وہ اس طرح چلتی تھی جیسے ہر قدم پر ایک اعلان ہو کہ میں آ گئی ہوں، اور اب دیکھو، سب مہنگے کپڑے، قیمتی زیور اور وہ خاص مسکراہٹ جو اس نے سالوں کی مشق سے تیار کی تھی، یہ سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے تھے جسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی سیلن زدہ دیواروں والے گھر میں پلی تھی اور جس کی ماں دوسروں کے کپڑے سی کر گھر چلاتی تھی۔ لوگ اسے کامیاب کہتے تھے، یہ لفظ بڑی آسانی سے استعمال ہوتا ہے، کامیاب، جیسے یہ سب کچھ کہہ دیتا ہو، مگر کامیابی کا لفظ صرف باہر کی چمک دیکھتا ہے، اندر کی تاریکی نہیں دیکھتا۔ جو لوگ سفیرہ کو شام کی محفلوں میں ہنستے مسکراتے دیکھتے تھے، انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ راتیں کیسی گزرتی ہیں جب اکیلے میں آئینے کے سامنے بیٹھنا پڑتا تھا
اور اپنے آپ سے نظریں ملانا مشکل ہو جاتا تھا۔ جو لوگ اس کے بڑے تعلقات دیکھ کر رشک کرتے تھے، انہیں کیا معلوم کہ ان تعلقات کی بنیاد کس چیز پر تھی اور وہ بنیاد کتنی بوسیدہ تھی۔ سفیرہ نے اپنی زندگی میں کئی امیر اور بااثر لوگوں سے فائدہ اٹھایا۔ کچھ کاروباری تھے جو اپنے سیاہ دھندوں کو سفید دکھانے کے لیے کسی قابل اعتماد واسطے کی تلاش میں تھے۔ کچھ سیاسی لوگ تھے جن کی عوامی زندگی اور نجی زندگی میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور کچھ وہ نام نہاد معزز لوگ تھے جو دن میں تقریروں میں اخلاق اور شرافت کی باتیں کرتے تھے اور رات کو بند دروازوں کے پیچھے کچھ اور ہی ہوتے تھے۔ سفیرہ ان سب کے قریب رہی، ان کے راز سنتی رہی، ان کی کمزوریاں سمجھتی رہی اور ان کمزوریوں کو اپنے ذہن کی الماری میں سنبھال کر رکھتی رہی۔ اس نے کئی گھروں کو نقصان پہنچایا، مگر اسے اس کا احساس نہیں تھا، یا شاید احساس تھا مگر اس نے اسے اہمیت دینا چھوڑ دی تھی۔ ایک کاروباری کی بیوی کو جب اپنے شوہر کے بارے میں سچائی معلوم ہوئی تو اس گھر میں جو طوفان آیا اس کی ایک وجہ سفیرہ بھی تھی، مگر سفیرہ اس وقت کسی اور محفل میں مسکرا رہی تھی۔ ایک سیاستدان کے خاندان نے جو بے عزتی سہی اس میں سفیرہ کا حصہ تھا، مگر سفیرہ کو اس کی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اسے اس سیاستدان سے جو چاہیے تھا وہ مل چکا تھا۔ کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس پر اعتماد کیا اور بدلے میں دھوکہ پایا، مگر سفیرہ نے ہر بار اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ یہ دنیا ایسے ہی چلتی ہے، یا تو تم استعمال کرتے ہو یا استعمال ہوتے ہو۔ اسی دوران اس نے اپنی ماں سے بھی فاصلہ بڑھا لیا تھا۔ ماں کی سادگی اب اسے شرمندہ کرتی تھی۔ ماں کا وہ پرانا گھر جہاں سے وہ آئی تھی، وہ اب اسے یاد دلاتا تھا کہ وہ کہاں سے ہے، اور یہ یاد اسے پسند نہیں تھی۔ وہ کبھی کبھار ماں کے پاس جاتی، پیسے دے آتی اور جلدی سے واپس بھی آ جاتی، جیسے وہاں رکنے سے کچھ لگ جائے گا۔ ماں کی آنکھیں ہمیشہ کچھ پوچھتی تھیں، وہ سوال جو ہر ماں کی آنکھوں میں ہوتا ہے جب اسے اپنی اولاد کے بارے میں کچھ غلط محسوس ہو، مگر سفیرہ اس سوال کا جواب دینے سے ہمیشہ بچ جاتی تھی۔ شہر کے ان حلقوں میں سفیرہ کی ایک خاص جگہ بن چکی تھی، وہ جگہ جو اس نے خود اپنے لیے تراشی تھی، ہر اوزار استعمال کر کے، ہر قیمت ادا کر کے۔ باہر سے دیکھنے والوں کو ایک چمکتی ہوئی کامیاب عورت نظر آتی تھی جس نے خود کو غربت سے نکال کر ایک مختلف دنیا میں جگہ بنائی تھی، مگر اندر کی حقیقت یہ تھی کہ یہ جگہ پکی نہیں تھی، یہ بنیاد مضبوط نہیں تھی، اور جو عمارت جھوٹ، دھوکے اور گناہ کی بنیاد پر اٹھائی جائے، وہ کتنی بھی اونچی کیوں نہ ہو، ایک دن ضرور گرتی ہے۔ سفیرہ کو یہ بات معلوم تھی، کہیں نہ کہیں دل کے کسی بند کمرے میں یہ سچ موجود تھا، مگر اس نے اس کمرے کا دروازہ اتنی مضبوطی سے ایک مضبوط تالے سے بند کر رکھا تھا کہ آواز باہر نہیں آ سکتی تھی، کم از کم ابھی تک نہیں۔ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو انسان کی پوری سمت بدل دیتے ہیں، ایک موڑ جہاں راستے الگ ہو جاتے ہیں اور انسان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ آگے کدھر جانا ہے۔ سفیرہ کی زندگی میں ایسا موڑ اس دن آیا جب اس کے ہاتھ کچھ ایسے کاغذات لگے جنہیں دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس چمک کے ساتھ جو طاقت کے احساس سے آتی ہے جب انسان کو لگتا ہے کہ اب میرے ہاتھ میں وہ چیز ہے جو مجھے ناقابل شکست بنا دے گی۔ یہ کاغذات اسے ایک ایسے شخص کے دفتر میں ملے جس کے ساتھ اس کے کافی عرصے سے تعلقات تھے، ایک بڑا کاروباری جو شہر میں خیراتی کام کرنے کے لیے مشہور تھا، جس کی تصویریں اخباروں میں آتی تھیں، جن کے نام پر ہسپتال اور سکول بنے ہوئے تھے، مگر ان کاغذات میں اس کا اصل چہرہ تھا۔ بیواؤں کی جائیدادیں جعلی دستخطوں سے ہتھیانے کے ثبوت تھے، یتیموں کے لیے قائم کیے گئے فنڈ میں سے کروڑوں روپے اپنی جیب میں ڈالنے کے حساب تھے، اور کئی ایسے معاہدوں کی نقلیں تھیں جن میں سرکاری افسروں کو رشوت دے کر بڑے بڑے ٹھیکے لیے گئے تھے۔ یہ سب کچھ کالی سیاہی سے لکھا ہوا تھا، تاریخوں کے ساتھ، دستخطوں کے ساتھ، اور ایسے ناموں کے ساتھ جو شہر کے بڑے بڑے حلقوں میں عزت کے ساتھ لیے جاتے تھے۔ سفیرہ نے وہ کاغذات اٹھائے اور بڑی خاموشی سے اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ اس کے دل میں اس وقت کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کوئی سوال نہیں تھا، کوئی یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک سوچ تھی کہ یہ کاغذات اس کی طاقت ہیں، اس کا تحفظ ہے، اور اب کوئی اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، کوئی اسے استعمال کر کے چھوڑ نہیں سکتا، کوئی اس سے منہ نہیں موڑ سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ راز ہیں جن کے سامنے آنے سے بڑے بڑے نام
خاک میں مل سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں سفیرہ نے ان کاغذات کو اپنی طاقت کی طرح استعمال کرنا شروع کیا۔ پہلے اشاروں میں، پھر صاف لفظوں میں اس نے اس کاروباری کو ایک ملاقات میں بتایا کہ اسے معلوم ہے کہ وہ کیا ہے، اور اگر وہ اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتا تو یہ معلومات غلط ہاتھوں میں جا سکتی ہیں۔ اس شخص کے چہرے پر جو رنگ آیا وہ سفیرہ کے لیے ایک عجیب تسکین کا ذریعہ تھا، وہ تسکین جو طاقتور لوگوں کو بے بس دیکھنے سے ملتی ہے، جو شاید اس کے بچپن کے زخموں کا ایک بیمار علاج تھا۔ مگر سفیرہ نے ایک بڑی غلطی کی۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ جو لوگ بیواؤں کی جائیدادیں ہڑپ کر سکتے ہیں، یتیموں کا مال کھا سکتے ہیں، سرکاری افسروں کو خرید سکتے ہیں، وہ لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایک انسانی جان کی قیمت کاغذ کے ایک ٹکڑے سے بھی کم ہوتی ہے، اور سفیرہ ان کے لیے ابھی تک صرف ایک مہرہ تھی، ایک ایسا مہرہ جو اچانک خطرناک ہو گیا تھا اور جسے بورڈ سے ہٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ ان کاغذات میں ایک اور پہلو بھی تھا جو سفیرہ نے اس وقت نہیں دیکھا تھا یا دیکھنا نہیں چاہا تھا۔ ان جعلی معاہدوں میں، ان ہتھیائی گئی جائیدادوں میں، ان لوٹے گئے فنڈز میں کچھ ایسے نام بھی تھے جو سفیرہ کو پہچانے ہوئے لگتے تھے، مگر اس نے انہیں غور سے نہیں پڑھا۔ اسے صرف طاقت چاہیے تھی، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس نے سوچا۔ مگر تفصیل میں ہی اکثر وہ سچ چھپا ہوتا ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے، جو انسان کی پوری کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ ادھر شہر کے ان طاقتور حلقوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ وہ لوگ جن کے راز سفیرہ کے پاس تھے آپس میں ملنے لگے، باتیں کرنے لگے، سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا ہے۔ ان کے چہروں پر وہ سرد اطمینان تھا جو ان لوگوں کے چہروں پر ہوتا ہے جو مسائل کو آسانی سے انسانی طریقے سے نہیں بلکہ حسابی طریقے سے حل کرتے ہیں۔ سفیرہ ان کے لیے ایک مسئلہ بن گئی تھی، اور مسائل کا حل نکالنا انہیں بخوبی آتا تھا۔ سفیرہ کو اس وقت یہ نہیں معلوم تھا کہ جس جال کو اس نے اپنی طاقت سمجھا ہے اسی جال میں وہ خود پھنستی جا رہی ہے۔ جس آگ سے وہ دوسروں کو جلانا چاہتی تھی وہ آگ اب اس کے اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی، آہستہ آہستہ، خاموشی سے، اس طرح جیسے کوئی اندھیرے میں قدم رکھتا ہے، بغیر آواز کے، بغیر کسی اطلاع کے۔ اور سفیرہ ابھی تک اپنی نئی طاقت کے نشے میں اتنی مگن تھی کہ اسے نہ آہٹ سنائی دی، نہ خطرے کی بو آئی، نہ اس سائے کا احساس ہوا جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ علی کو جب یہ پہلی بار اس منصوبے کی بھنک پڑی تو وہ ایک دوست کی دکان پر بیٹھا تھا جہاں شہر کے مختلف لوگ آتے جاتے رہتے تھے اور باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ ایک شخص نے آہستہ آواز میں کسی اور سے کہا کہ فلاں نے فیصلہ کر لیا ہے، اب زیادہ دیر نہیں، اس لڑکی نے تو حد سے گزر کر غلطی کی ہے۔ علی نے پورا جملہ نہیں سنا، مگر جتنا سنا وہی کافی تھا، اور جب اس نے اس شخص کا چہرہ دیکھا اور اس کے تعلقات کے بارے میں سوچا تو اس کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ فوری طور پر اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس رات وہ بہت دیر تک سویا نہیں۔ وہ سوچتا رہا کہ کیا یہ اس کی غلط فہمی ہے، کیا اس نے کچھ زیادہ ہی سوچ لیا، کیا وہ بلا وجہ پریشان ہو رہا ہے۔ مگر جب بھی اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ سب ٹھیک ہے، اس کا دل نہیں مانا۔ برسوں سے وہ سفیرہ کو دیکھتا آ رہا تھا، اس کی زندگی کو جانتا تھا، اس کے تعلقات کو پہچانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ سفیرہ نے جن لوگوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی وہ لوگ عام نہیں تھے، وہ لوگ تھے جن کے اشارے پر شہر کے تھانے حرکت میں آتے تھے، جن کی بات پر اخبار چپ ہو جاتے تھے، اور جن کے راستے سے جو بھی ہٹانا ہو وہ بغیر کسی شور کے ہٹا دیا جاتا تھا۔ اگلی صبح علی نے سفیرہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ یہ آسان نہیں تھا کیونکہ سفیرہ اب اس دنیا میں تھی جہاں علی جیسے لوگوں کا داخلہ آسان نہیں تھا، جہاں ملاقات کے لیے وقت لینا پڑتا تھا، اور جہاں علی جیسا سیدھا سادہ محنتی آدمی کسی قابل توجہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مگر علی نے پھر بھی اسے پیغام بھیجا، کہا کہ ضروری بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ سفیرہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، شام کو آ جاؤ، مگر جواب میں وہی بے توجہی تھی جو پچھلے کئی سالوں سے علی کے حصے میں آتی رہی تھی۔ شام کو جب علی اس کے فلیٹ پر پہنچا تو سفیرہ اپنے معمول کی مصروفیت میں تھی، فون پر باتیں، کاغذات اور وہ خاص انداز جس سے وہ ظاہر کرتی تھی کہ اس کے پاس وقت کم ہے۔ علی بیٹھ گیا اور سیدھی بات کی،
اس نے کہا کہ سفیرہ، میں نے کچھ ایسا سنا ہے جو مجھے ڈرا رہا ہے۔ جن لوگوں کے کاغذات تمہارے پاس ہیں، جن کو تم نے بلیک میل کرنا شروع کیا ہے، وہ لوگ تمہارے خلاف کچھ سوچ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور جب میں کچھ بھی کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب واقعی کچھ بھی سے ہے۔ تمہیں ابھی آج رات ہی یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے، یا کم از کم کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے جس سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ سفیرہ نے اسے سنا، پھر ایک لمحے کے لیے رکی، اور پھر وہی مسکراہٹ آ گئی، وہ مسکراہٹ جو علی کو ہمیشہ بتاتی تھی کہ اس کی بات رد کی جا رہی ہے۔ اس نے کہا کہ علی، تم آج بھی وہی ہو جو 10 سال پہلے تھے، اسی محلے کی سوچ، اسی غربت کا ذہن، اسی ناکامی کا نقطہ نظر۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں خطرے میں ہوں کیونکہ تم نے کبھی اس دنیا کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ لوگ مجھے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ میرے تعلقات ان سے بھی اوپر تک ہیں۔ میرے پاس ان کے راز ہیں، اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ کاغذات خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ تم جاؤ علی، اپنی زندگی دیکھو، مجھے میری زندگی سنبھالنی آتی ہے۔ علی نے ایک بار پھر کوشش کی۔ اس نے کہا کہ سفیرہ، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، نہ میں حسد سے یہ کہہ رہا ہوں، نہ ناکامی کے احساس سے۔ میں تمہارا وہ دوست ہوں جو بچپن سے تمہیں جانتا ہے اور جو آج بھی تمہاری سلامتی چاہتا ہے۔ بس یہی ایک وجہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں۔ مگر سفیرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا نہیں۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور کسی اور کو کال کرنے لگی، جیسے علی وہاں ہے ہی نہیں۔ علی اٹھا، دروازے تک گیا، پھر ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ سفیرہ فون پر ہنس رہی تھی، بالکل بے فکر، بالکل مطمئن، جیسے دنیا اس کے قدموں میں ہو۔ علی کے دل میں اسی لمحے ایک عجیب سا درد اٹھا، وہ درد جو اس وقت ہوتا ہے جب آپ کسی کو تباہی کی طرف جاتے دیکھیں اور روکنے کی تمام کوششیں ناکام ہو جائیں۔ وہ باہر نکل آیا، سیڑھیاں اترتے ہوئے اس کے قدم بھاری تھے، اور دل میں ایک خوف تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ اب جو ہونے والا ہے وہ روکا نہیں جا سکتا، صرف سہا جا سکتا ہے۔ وہ رات بالکل عام سی رات تھی، کوئی طوفان نہیں تھا، کوئی بری خبر نہیں تھی، کوئی ایسا اشارہ نہیں تھا جو بتاتا کہ آج کی رات کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ سفیرہ اپنے فلیٹ میں تھی، کچھ کاغذات دیکھ رہی تھی، ایک گلاس پانی پیا، اور پھر اچانک اسے لگا جیسے اس کے سر میں کوئی بہت تیز چیز گھوم رہی ہے۔ پہلے اس نے سوچا کہ تھکاوٹ ہے، رک جائے گا، مگر وہ رکا نہیں۔ پھر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا، پاؤں نے ساتھ چھوڑ دیا اور وہ گری، اتنی خاموشی سے جیسے کوئی تھکا ہوا درخت آہستہ سے زمین پر آ جائے۔ فالج کا حملہ تھا، یہ الفاظ کہنا آسان ہے مگر سمجھنا بہت مشکل ہے جب تک خود نہ گزرو۔ وہ زبان جس سے سفیرہ نے ہزاروں باتیں کی تھیں، جس سے اس نے لوگوں کو قابو کیا ہوا تھا، جس سے اس نے مسکرا کر راز چرائے تھے، اور جس سے اس نے علی کو بار بار رد کیا تھا، وہ زبان اچانک اس کی نہیں رہی۔ الفاظ ذہن میں تھے مگر منہ سے نہیں نکلتے تھے، یا نکلتے تھے تو ٹوٹے پھوٹے، بے ترتیب، ایسے جیسے کوئی کتاب کے صفحے پھاڑ دے اور پھر جوڑنے کی کوشش کرے مگر ترتیب نہ ملے۔ وہ ہاتھ جس سے اس نے کاغذات پر دستخط کروائے تھے، جس سے اس نے طاقتور لوگوں کو اشارے کیے تھے، جس سے اس نے اپنی خوبصورتی کو سنوارا تھا، وہ ہاتھ اب بے جان تھا، ایک طرف لٹکا ہوا، جیسے اس کا اپنے جسم سے کوئی رشتہ نہ رہا ہو۔ اور وہ چہرہ جس پر اسے سب سے زیادہ غرور تھا، جس کی خوبصورتی کو اس نے اپنا سب سے بڑا ہتھیار سمجھا تھا، وہ چہرہ ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ قدرت نے ایک ہی رات میں وہ کام کر دیا جو برسوں کی نصیحتیں نہیں کر سکی تھی۔ صبح ہوئی تو ہمسائی نے دروازہ بند دیکھا، فون کیا تو آواز ٹوٹی ہوئی آئی، اور پھر دروازہ کھلوایا گیا۔ سفیرہ فرش پر پڑی تھی، ہوش میں تھی مگر اٹھنے سے قاصر۔ اسپتال لے جایا گیا، ڈاکٹروں نے جو بتایا وہ وہی تھا جس کا ڈر تھا۔ فالج ہوا تھا، بائیں طرف کا، زبان متاثر ہوئی تھی، ہاتھ کمزور ہوا تھا، اور آگے کتنی بہتری ہوگی یہ وقت بتائے گا۔ اب آئی وہ آزمائش جس کا سفیرہ کو کبھی خیال تک نہیں آیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے تعلقات ہیں، اس کے جاننے والے ہیں، اس کے احسان مند ہیں۔ اس نے سوچا تھا کہ مصیبت میں یہ لوگ ساتھ کھڑے ہوں گے، مگر جب اسپتال کا کمرہ خاموش تھا اور باہر دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی، تو ایک ایک کر کے یہ یقین ٹوٹنے لگا۔ جس نے سب سے زیادہ وعدے کیے تھے، اس کا فون پہلے بند ہوا۔
جس نے سب سے زیادہ قربت ظاہر کی تھی وہ پہلے غائب ہوا۔ پیغامات بھیجے گئے، جواب نہیں آئے، نمبر ملائے گئے، فون نہیں اٹھا، اور جو ایک آدھ شخص سامنے آیا بھی اس نے ہمدردی کے دو بول کہے اور جلدی سے چلا گیا، جیسے یہاں رکنے سے کوئی بیماری لگ جائے گی۔ وہ لوگ جو کبھی سفیرہ کے ایک اشارے پر حاضر ہو جاتے تھے، جو اس کی محفل میں آنے کو اعزاز سمجھتے تھے، جو اس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے کے لیے خوشیاں ظاہر کرتے تھے، وہ بڑے فخر سے دکھاتے تھے، اور وہ سب اچانک اتنے مصروف ہو گئے، ان کی مصروفیت اتنی اچانک اور اتنی مکمل تھی کہ اگر کوئی باہر سے دیکھتا تو یقین نہ کرتا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک سفیرہ کے گرد گھومتے تھے۔ طاقت اور خوبصورتی جب ساتھ چھوڑ دے تو وہ لوگ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں جو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے قریب آتے تھے۔ اور یہ قانون اتنا پرانا ہے کہ ہر زمانے میں سچ رہا ہے، مگر ہر زمانے میں لوگ اسے اپنے تجربے سے ہی سیکھتے ہیں۔ سفیرہ اسپتال کے بستر پر لیٹی تھی اور چھت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، مگر ان میں وہ چمک نہیں تھی جو کبھی ہر کمرے کی روشن کر دیتی تھی۔ وہ چمک کہیں گم ہو گئی تھی، شاید اسی رات جب وہ فرش پر گری تھی، یا شاید اس سے بھی پہلے۔ آہستہ آہستہ ان تمام راتوں میں جب وہ اکیلی تھی اور ضمیر کا وہ بند کمرہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ اسے دھکا دے کر بند کر دیتی تھی۔ ماں کو خبر پہنچی تو وہ بھاگی آئی، بوڑھی عورت جس کے ہاتھوں کی لکیروں میں سالوں کی محنت اور تھکاوٹ لکھی تھی، جسے سفیرہ نے برسوں سے اپنی دنیا سے دور رکھا تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر آ گئی تھی، کیونکہ ماں کا دل اپنی اولاد کی تکلیف میں اپنے زخم نہیں دیکھتا۔ وہ بیٹی کے پاس بیٹھی، اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور آہستہ سے کہا کہ میں یہاں ہوں۔ سفیرہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، پہلی بار کافی عرصے میں وہ آنسو جو رکے نہیں جا سکتے تھے، جو سینے کی گہرائی سے آتے ہیں، اور ساتھ وہ سب کچھ لے کر آئے جو برسوں سے دبا ہوا تھا۔ علی کو خبر ایک ایسے شخص نے دی جو سفیرہ کے اسپتال والی رات وہاں موجود تھا۔ پیغام مختصر تھا، صرف اتنا کہ سفیرہ کو فالج ہوا ہے، اسپتال میں ہے، حال ٹھیک نہیں۔ علی نے وہ پیغام پڑھا اور ایک لمحے کے لیے بالکل ساکت ہو گیا، جیسے کسی نے اچانک وقت کو روک دیا ہو۔ پھر اس نے فون اٹھایا، اپنی جیکٹ اٹھائی اور گھر سے نکل پڑا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ سفیرہ نے آخری ملاقات میں اسے غربت اور ناکامی کا طعنہ دیا تھا، یہ نہیں سوچا کہ اس نے کبھی اس کی قدر نہیں کی۔ وہ بس چل پڑا، کیونکہ علی کا دل ایسا ہی تھا، حساب کتاب سے پرے، شکوے گلوں سے اوپر۔ اسپتال کے اس کمرے میں جب علی داخل ہوا تو سفیرہ کی ماں ایک کونے میں بیٹھی تھی، آنکھیں سرخ، چہرہ تھکا ہوا۔ اس نے علی کو دیکھا تو جیسے تھوڑا سکون آیا، کیونکہ ماں جانتی تھی کہ علی وہ انسان ہے جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ سفیرہ بستر پر تھی، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، چہرہ ایک طرف کو ڈھلکا ہوا تھا، اور جب علی کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ چیز نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ وہ غرور نہیں تھا جو ہر وقت اس کے چہرے پر رہتا تھا، وہ حساب نہیں تھا جو ہر نظر میں ہوتا تھا، وہ فاصلہ نہیں تھا جو اس نے برسوں میں علی اور اپنے درمیان بنا رکھا تھا۔ صرف بے بسی تھی، صرف شرمندگی تھی، اور ایک ایسا خوف تھا جو تنہائی سے آتا ہے، اس تنہائی سے جو چاروں طرف لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہوتی ہے۔ علی اس کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، کچھ نہیں بولا، کوئی نصیحت نہیں کی، کوئی میں نے کہا تھا والی بات نہیں کی، بس وہاں بیٹھا رہا خاموشی سے، اس طرح جیسے کہنا چاہتا ہو کہ میں یہاں ہوں، جو بھی ہوا، جیسا بھی ہوا، میں یہاں ہوں۔ سفیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ آنسو جو کئی دنوں سے اندر ہی اندر جمع ہو رہے تھے، وہ آنسو جن کے لیے پہلے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے سامنے بہائے جائے۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، الفاظ نکلے مگر ٹوٹے ہوئے، بے ترتیب، سمجھ میں نہیں آئے۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام کرو۔ مگر علی کے دل میں اس وقت صرف سفیرہ کی فکر نہیں تھی۔ اس کمرے میں ایک طرف سفیرہ کے کچھ کاغذات پڑے تھے جو شاید اسی رات والے تھے جب وہ گری تھی، کچھ پرانے پیغامات کی پرنٹ شدہ نقلیں تھیں، اور ایک فائل تھی جو ادھ کھلی پڑی تھی۔ علی کی نظر ان پر پڑی، وہ اٹھ کر انہیں دیکھنے لگا، صرف اس لیے کہ وہ سمجھنا چاہتا تھا
کہ سفیرہ کس حد تک پھنسی ہوئی ہے، اسے کس قسم کے خطرے کا سامنا ہے۔ جو اس نے دیکھا اس نے اسے اندر سے ہلا دیا۔ وہ کاغذات جن کا اسے صرف اندازہ تھا اب سامنے تھے، بڑے نام تھے، واضح ثبوت تھے، اور ایسے معاملات تھے جو صرف سفیرہ کی زندگی سے نہیں بلکہ کئی اور زندگیوں سے جڑے تھے۔ علی نے ایک کاغذ دیکھا، ایک ایک تاریخ پڑھی، ایک ایک نام نوٹ کیا، اور جیسے تیسے وہ پڑھتا گیا اس کے ذہن میں ایک تصویر بنتی گئی، ایک ایسی تصویر جو بہت بڑی تھی، بہت باریک تھی، اور جس میں صرف سفیرہ نہیں بلکہ بہت سے لوگ تھے۔ اسی دوران اسے احساس ہوا کہ سفیرہ کا فالج شاید اتفاق نہیں تھا۔ جن لوگوں کے راز ان کاغذات میں تھے، جو لوگ پہلے سے اسے خاموش کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، ان کے پاس ایسے ذرائع تھے جن کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ علی کے دل میں ایک سرد خوف اتر گیا، وہ خوف جو تب آتا ہے جب معلوم ہو کہ دشمن سامنے نہیں بلکہ ہر طرف ہے، اور وہ بہت طاقتور ہے۔ اس نے سفیرہ کی طرف دیکھا جو اب آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی تھی، تھکاوٹ اور دوائیوں کی وجہ سے ہلکی سی نیند میں، اور اس نے سوچا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ یہ کاغذات لے کر جا سکتا تھا اور بھول جا سکتا تھا کہ جو کچھ دیکھا تھا، سفیرہ نے جو بویا تھا وہ کاٹ ہی رہی ہے۔ علی کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی تھی، اس نے اپنا فرض ادا کیا تھا، خبردار کیا تھا، اور اسے رد کیا گیا تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ علی نے غلطی کی، مگر علی کا دل ایک اور بات کہہ رہا تھا، وہ بات جو ہمیشہ اس کے اندر سے آتی تھی، وہ آواز اسے جو بتاتی تھی کہ صحیح کیا ہے، چاہے صحیح کام مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے کاغذات اٹھائے، انہیں احتیاط سے فائل میں رکھا اور اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ ابھی اسے سمجھنا تھا کہ یہ راز کتنے گہرے ہیں اور ان کی قیمت کتنی بڑی ہے۔ علی نے وہ کاغذات گھر لا کر میز پر پھیلائے اور رات بھر انہیں پڑھتا گیا، ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر، ایک ایک نام۔ رات باہر گہری ہوتی جا رہی تھی، گلی میں خاموشی تھی، اور کمرے میں صرف ایک بلب کی روشنی تھی جس کے نیچے علی بیٹھا تھا اور اپنی زندگی کی سب سے تکلیف دہ حقیقت سے آمنا سامنا کر رہا تھا۔ کاغذات جیسے جیسے کھلتے گئے کہانی واضح ہوتی گئی، اور وہ کہانی صرف سفیرہ کی نہیں تھی، وہ کہانی علی کے اپنے خاندان سے بھی جڑی ہوئی تھی۔ برسوں پہلے علی کے باپ کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا، ایک پلاٹ تھا جو انہوں نے زندگی بھر کی کمائی سے خریدا تھا، اور ایک خواب تھا کہ اس پر ایک چھوٹا سا مکان بنائیں گے اور باقی زندگی سکون سے گزاریں گے۔ مگر ایک دن انہیں بتایا گیا کہ ان کا پلاٹ کسی بڑے منصوبے کی زد میں آ گیا ہے، عدالت میں جانا پڑے گا۔ علی کے باپ نے لڑائی لڑی، وکیل کیا، پیسے خرچ کیے، مگر ہر بار کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ ہی جاتی، کوئی نہ کوئی کاغذ غائب ہو جاتا، کوئی نہ کوئی گواہ اچانک مر جاتا۔ آخر میں تھکے ہارے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، انہوں نے ہار مان لی تھی، اور کچھ سالوں بعد وہ اسی غم میں چل بسے۔ اب علی کے سامنے وہ تمام کاغذات تھے جو بتا رہے تھے کہ یہ سب کیسے ہوا تھا۔ جن لوگوں نے علی کے باپ کا پلاٹ ہتھیانا تھا، جن لوگوں نے علی کے باپ کا پلاٹ ہتھیایا تھا، جنہوں نے جعلی کاغذات بنوائے تھے، جنہوں نے عدالتی افسروں کو خریدا تھا، ان کے نام ان کاغذات میں واضح لکھے ہوئے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جن کی محفلوں میں سفیرہ جاتی رہی تھی، جن کے قریب وہ پہنچی تھی، جن کے بستروں اور رازوں تک اس نے رسائی حاصل کی تھی۔ سفیرہ کو شاید یہ معلوم نہیں تھا کہ جن لوگوں کو وہ استعمال کر رہی ہے انہوں نے کبھی علی کے گھر کو تباہ کیا تھا، یا شاید اسے پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اس وقت اسے صرف اپنی منزل نظر آتی تھی، باقی سب دھندلا دھندلا تھا۔ علی کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر یہ غصے کے نہیں تھے، یہ اس درد کے تھے جو بہت گہرا ہو تو جسم میں اتر آتا ہے۔ اس نے اپنے باپ کو یاد کیا، ان کی تھکی ہوئی آنکھیں یاد کیں، وہ رات یاد کی جب انہوں نے سر جھکا کر کہا تھا کہ بیٹا ہم ہار گئے ہیں، اور اب یہ تمام ثبوت اس کے ہاتھ میں تھے، سب کچھ واضح تھا، سب کچھ لکھا ہوا تھا، اور جو لوگ برسوں سے اسے اپنے آپ کو عزت دار کہلواتے رہے تھے ان کا چہرہ ان کاغذات میں محفوظ تھا۔ مگر اس سب کے ساتھ ایک اور سوال بھی تھا جو علی کو اندر سے کھا رہا تھا، سفیرہ کا اس سب میں کیا کردار تھا؟ کیا وہ جانتی تھی کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے علی کے خاندان کو تباہ کیا تھا؟ اگر جانتی تھی تو اس نے علی کو کبھی کیوں نہیں بتایا، کبھی یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کے خلاف کچھ کیا جا سکتا ہے؟
اور اگر نہیں جانتی تھی تو پھر بھی وہ ان لوگوں کا حصہ رہی تھی، ان کی محفلوں کو اپنی موجودگی سے سجاتی رہی تھی، ان کے گناہوں پر پردہ ڈالنے میں بالواسطہ شریک رہی تھی۔ یہ سوال آسان نہیں تھا اور اس کا جواب اور بھی مشکل تھا۔ علی کے سامنے اب دو راستے کھڑے تھے، بالکل واضح، بالکل الگ۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ یہ کاغذات وہ کہیں چھپا دے یا جلا دے، سفیرہ کو اس کے حال پر چھوڑ دے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ اس راستے پر کوئی خطرہ نہیں تھا، کوئی مشکل نہیں تھی، کوئی دشمن نہیں بنتا تھا۔ وہ ایک آدمی تھا، کوئی اس سے نہیں پوچھتا، کوئی اسے نہیں جانتا، وہ خاموشی سے گزر سکتا تھا۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ ان تمام ثبوتوں کو سامنے لائے، ان لوگوں کو بے نقاب کرے جنہوں نے برسوں سے غریبوں کا حق مارا تھا، بیواؤں کی جائیدادیں ہتھیائی تھیں، یتیموں کا مال کھایا تھا اور اس کے اپنے باپ کو تباہ کیا تھا۔ اس راستے پر خطرہ تھا، مشکلیں تھیں، ان طاقتور لوگوں کی دشمنی تھی جو اپنے راستے سے روڑے ہٹانا جانتے تھے۔ مگر اس راستے پر ایک اور چیز بھی تھی، وہ سکون جو صرف سچ بولنے سے آتا ہے، وہ اطمینان جو انصاف کے لیے کھڑے ہونے سے ملتا ہے، اور وہ تسلی جو علی کے باپ کی روح کو شاید مل سکتی تھی۔ علی نے مزید اپنا سر جو ہے میز پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس کے اندر ایک طوفان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ فیصلہ آسان نہیں ہے، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو انسان آسان راستہ چن لے جب مشکل راستہ صحیح ہو، اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے کچھ کھو دیتا ہے۔ اور علی وہ انسان نہیں تھا جو اپنے آپ کو کھوئے، جو سچ سے منہ موڑے، جو طاقت کے سامنے اس لیے جھک جائے کہ جھکنا آسان ہے۔ کاغذات ابھی بھی میز پر پھیلے ہوئے تھے اور ان کاغذات میں لکھی ہر سطر اسے بتا رہی تھی کہ گرنا کیا ہے۔ کیا کرے گا اب وہ؟ علی نے فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ کسی جذبے میں نہیں کیا گیا تھا، کسی غصے میں نہیں، بلکہ کسی بدلے کی آگ میں بھی نہیں۔ یہ فیصلہ اس سکون کے ساتھ کیا گیا تھا جو تب آتا ہے جب انسان کو معلوم ہو کہ وہ صحیح راستے پر ہے، چاہے وہ راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو۔ علی نے وہ تمام کاغذات ترتیب سے رکھے، ان کی نقلیں بنائیں اور ایک ایسے صحافی سے رابطہ کیا جسے وہ برسوں سے جانتا تھا، ایک ایسا شخص جو ابھی تک بکا نہیں تھا، جس کے قلم میں ابھی تک وہ حرارت تھی جو سچ لکھنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علی نے ایک وکیل سے بھی ملاقات کی، وہ وکیل جو کمزور لوگوں کے مقدمے لڑتا تھا اور جسے پیسے سے زیادہ انصاف کی فکر تھی۔ علی نے اسے سب کچھ بتایا، کاغذات دکھائے، اپنے باپ کی کہانی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ ان کاغذات کا اصل مالک کون ہے اور وہ اس وقت کس حال میں ہے۔ وکیل نے کاغذات دیکھے، لمبی سانس لی اور کہا کہ یہ مقدمہ آسان نہیں ہوگا، یہ لوگ بہت طاقتور ہیں مگر ثبوت مضبوط ہیں، اور اگر یہ سامنے آ گئے تو پھر طاقت بھی ڈھال نہیں بن سکتی۔ جب خبر باہر آئی تو شہر میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ پہلے لوگوں نے یقین نہیں کیا، پھر جب ثبوت سامنے آئے تو انکار ممکن نہیں رہا۔ وہ نام جو شہر کی محفلوں میں عزت سے لیے جاتے تھے اچانک خبروں کی سرخیوں میں آ گئے، مگر اس بار عزت سے نہیں بلکہ شرم سے۔ جس کاروباری کی تصویریں اخباروں میں خیراتی کاموں کے حوالے سے آتی تھیں، اس کا اصل چہرہ سامنے آیا تو لوگ دنگ رہ گئے۔ جو سیاستدان تقریروں میں غریبوں کا درد بیان کرتا تھا، اس کے بارے میں جب معلوم ہوا کہ اس نے یتیموں کے فنڈ سے کروڑوں روپے اپنی جیب میں ڈالے تھے، تو وہ غرور جو اس کے چہرے پر ہمیشہ رہتا تھا ایک ہی ذہن میں خاک میں مل گیا۔ کئی چہرے بے نقاب ہوئے، کئی نقلی عزتیں زمین پر آ گریں، اور کئی بند دروازوں کے پیچھے جو کچھ ہوتا تھا وہ ان سب کے سامنے تھا۔ علی کے باپ کے پلاٹ کا معاملہ بھی سامنے آیا، جو زمین ہتھیائی گئی تھی، جو جائیداد جعلی کاغذات سے چھینی گئی تھی، وہ مقدمہ دوبارہ کھلا۔ علی کو انصاف ملنے میں وقت لگا، مگر پہلی بار اسے لگا کہ وہ اکیلا نہیں لڑ رہا۔ پہلی بار اسے یقین ہوا کہ سچ آخر میں جیتتا ہے، چاہے دیر ہی لگے۔ مگر ان تمام واقعات کے دوران سفیرہ کی زندگی واپس نہیں آئی۔ جسم کچھ بہتر ہوا، زبان کچھ سنبھلی، ہاتھ میں کچھ حرکت آئی، مگر وہ سفیرہ جو کبھی کمرے میں داخل ہوتی تھی اور سب کی نظریں اپنی طرف کھینچ لیتی تھی، وہ واپس نہیں آئی۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد اس کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ فلیٹ جو اس نے کرائے پر لے رکھا تھا، اس کا کرایہ بند ہو گیا۔ وہ تعلقات جو اس کی طاقت تھے، وہ سب بکھر گئے تھے۔
اور وہ پیسہ جو اس نے سمیٹا تھا وہ اتنی تیزی سے کہیں چلا گیا تھا جتنی تیزی سے آیا تھا۔ آخر میں ماں نے جو کچھ ہو سکا کیا، مگر ماں خود بوڑھی اور بیمار تھی، اور کچھ عرصے بعد وہ بھی چل بسی۔ سفیرہ ایک اولڈ ہوم میں پہنچ گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ لوگ آتے ہیں جن کا اپنا کوئی نہیں ہوتا، یا جن کے اپنے ہوتے ہیں مگر انہیں یاد نہیں کرتے۔ کمرہ چھوٹا تھا، دیواریں سادہ تھیں، اور باہر ایک چھوٹا سا صحن تھا جہاں کچھ بوڑھے لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سفیرہ اکثر دروازے کے قریب بیٹھتی تھی، آنکھیں باہر کی طرف لگائے، جیسے کسی کا انتظار ہو۔ شاید وہ انتظار تھا، مگر اس کا کسی کا یہ خود اسے بھی شاید معلوم نہیں تھا۔ علی کبھی کبھار آتا تھا۔ وہ نہیں آتا تھا اس لیے کہ سفیرہ نے اس کے ساتھ اچھا کیا تھا، وہ نہیں آتا تھا اس لیے کہ اسے سفیرہ سے کوئی توقع تھی، وہ آتا تھا اس لیے کہ وہ علی تھا، اور علی کا دل ایسا تھا جو کسی کی تکلیف پر آنکھیں بند نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آتا، کچھ دیر بیٹھتا، کچھ پھل لے آتا، کبھی بس خاموشی سے وہاں ہوتا۔ سفیرہ کی آنکھوں میں جب وہ آتا تو ایک عجیب سا جذبہ آتا، شرمندگی بھی، شکر گزاری بھی، اور شاید وہ پچھتاوا بھی جو بہت دیر سے آئے تو بھاری ہو جاتا ہے۔ وہ بولنے کی کوشش کرتی، کچھ کہنا چاہتی، مگر الفاظ پوری طرح نہیں آتے تھے، اور جو آتے تھے وہ اس درد کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں تھے جو اندر تھا۔ علی نے سفیرہ کو معاف کیا یا نہیں، یہ اس لیے کبھی نہیں کیا، مگر وہ آتا رہا، اور شاید آتے رہنا ہی معافی کی سب سے بڑی شکل ہے۔ اس نے اپنی زندگی سفیرہ کے پچھتاوے کی قید میں نہیں ڈالی، اپنی خوشیاں اس کے غم کی نظر نہیں کی، اپنا آگے بڑھنا اس کی تکلیف کے سامنے نہیں رکا۔ وہ اپنی زندگی جیتا رہا، اپنا کام کرتا رہا، اور جب وقت ملا تو آ جاتا رہا۔ یہ توازن شاید بہت مشکل ہوتا، کسی کے لیے دعا کرنا اور اس کے ساتھ ڈوب نہ جانا، کسی کی تکلیف محسوس کرنا اور اس میں گم نہ ہو جانا۔ آخری منظر میں سفیرہ ایک شام دروازے کے پاس بیٹھی ہے، باہر دھوپ ڈھل رہی ہے، آسمان پر وہ رنگ ہیں جو شام کو آتے ہیں اور جاتے جاتے سب کچھ سنہرا کر دیتے ہیں۔ اس کے چہرے پر وہ خوبصورتی نہیں جو کبھی تھی، وہ چمک نہیں جو کبھی لوگوں کو کھینچتی تھی، وہ غرور نہیں جو کبھی اس کی پہچان ہوا کرتا تھا۔ صرف ایک عورت ہے، تھکی ہوئی، خاموش، اور اپنے گزرے ہوئے وقت کے ساتھ۔ صرف ایک عورت ہے، تھکی ہوئی، خاموش، اور اپنے گزرے ہوئے وقت کے بوجھ تلے دبی ہوئی۔ اس کی آنکھیں دروازے پر ہیں، جیسے ابھی بھی کوئی آئے گا، جیسے ابھی بھی کوئی معجزہ ہوگا، جیسے ابھی بھی کچھ بدل سکتا ہے۔ مگر جو بدلنا تھا وہ بہت پہلے بدلنا چاہیے تھا، جب وقت تھا، جب علی کی آواز سنائی دیتی تھی، جب ماں کی آنکھوں کا سوال جواب مانگتا تھا، جب ضمیر کا بند کمرہ دروازہ کھٹکھٹاتا تھا۔ اب نہ وہ حسن باقی ہے جسے اس نے ہتھیار بنایا، نہ وہ طاقت باقی ہے جسے اس نے تحفظ سمجھا، نہ وہ نام باقی ہے جس کے لیے اس نے اپنی روح بیچی، اور نہ وہ لوگ باقی ہیں جن کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ صرف ایک سبق باقی ہے، زندہ، واضح، اور بہت بھاری، کہ جو انسان ترقی کے لیے اپنی روح بیچ دے، آخر میں دنیا بھی اسے نہیں خریدتی۔